السلام علیکم، کیا حال ہے جی آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک؟ تو آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ صبح کا آغاز تو چائے سے ہوتا ہے اور سردیوں میں تو چائے بے حد بھلی لگتی ہے۔ پھر سوپ بنانے کا جی چاہا تو ہم نے 2 قسم کے سوپ بنائے، ایک ہاٹ اینڈ سور اور ایک ہم نے سمپل سوپ بنایا، اور یہ ہے پالک پنیر دوپہر کے کھانے میں، اور ساتھ میں یم سی مٹھائی اور کچھ فروٹ جو سردیوں کی سوغات ہیں۔ تو مزے لے لے کے کھانا چاہیے۔ اور یہ ہے ہربل ٹی، گرین ٹی، اور میٹھے میں تو خیر گلاب جامن بھی میرے بہت فیوریٹ ہیں۔ تو چلتے ہیں جناب ایک اچھے سے ریسٹورنٹ میں، جو کہ پچھلے دنوں ہم گئے تھے، اور وہاں پہ بوفے تھا، کافی ساری ویرائٹی تھی۔ تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں کچھ چیزیں۔ تو اس میں یہ سارے آئٹمس پڑے ہوئے تھے۔ تو جناب چلتے ہیں اپنی بات کی طرف۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا کہ میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا کہ وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دے، آمین۔ پھر چلتے ایک اور بات یاد آ رہی ہے، وہ بھی آپ سے کرتی چلوں۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کرو گے روح میں اتنا ہی نکھار آئے گا۔ جس طرح درخت کی قیمت اس کے پھل کے حساب سے ہوتی ہے، بالکل اسی طرح انسان کی قیمت اس اخلاق کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اللہ ہمیں کس مقام پر گرنے سے بچا لیتا ہے۔ حد سے زیادہ تمنائیں، خواہشات انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ حضرت علی کا فرمان ہے، اگر تم اس وقت مسکرا سکتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو تو یقین جانو دنیا میں تمہیں کوئی نہیں توڑ سکتا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام یہ وضاحت کرنا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کتنے سچے ہو۔ اسی طرح ایک اور جگہ آپ نے فرمایا، عقل والا ہے وہ جو انجام سوچ کر کام کرے۔ واقعی انسان کو سوچنا چاہیے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کا رزلٹ کیا ہے۔ تو ایک دفعہ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔ اور انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پہ ہنسی آنے لگے۔ اور جھوٹ کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، خود بولو تو میٹھا لگتا ہے، لیکن جب کوئی دوسرا بولے تو کڑوا۔ انسان اپنی غلطی پہ اچھا وکیل تو بن جاتا ہے اور دوسروں کی غلطی پہ سیدھا جج بن جاتا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ پہ صلح کرنا سیکھو، کیونکہ جھکتا وہی ہے جس میں جان ہوتی ہے، اکڑنا تو مردے کی پہچان ہے۔ یہ فیو ورڈز ہیں جن پہ اگر ہم غور کریں تو ہماری لائف بہت اچھی ہو سکتی ہے اور بے مثال ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی سمجھے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ عقل مند لوگ ہی اپنی لائف میں اپلائی کر سکتے ہیں، ورنہ باقی تو پھر اس چیز سے سبق نہیں لیتے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ کچھ لوگ
اتنا اچھا سبق سکھا دیتے ہیں کہ پھر ساری زندگی کسی اور سے کچھ سیکھنے کی طلب ہی نہیں ہوتی۔ ہر کسی سے کوئی نہ کوئی نصیحت و سبق حاصل کرے، حالات و واقعات کو عام نہ جانے بلکہ سبق حاصل کریں۔ ظاہر کی اچھائی شرافت و نیکی نہیں بلکہ عمل و کردار کی پختگی ہی اچھائی اور بزرگی ہے۔ دوست بنانے میں کبھی جلدی نہ کرو بلکہ اس کے کردار کا مطالعہ ضرور کرو۔ اچھی اور بری خصلت کا پتہ کسی کے عمل و کردار سے ہوتا ہے۔ انسان ظاہری نمائش یا نیکی سے انسانوں کو دھوکہ دیتا ہے، مگر اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے اور باطن سے بخوبی آگاہ ہے۔ لوگوں کی غیبت کر کے اپنی نیکیاں نہ گنواؤ۔ اللہ کے کلام کی تلاوت کر کر آیات پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ صلاح ہارے ہوئے کی اور تجربہ جیتے ہوئے کا لینا چاہیے اور دماغ کا خود کا استعمال کرنا چاہیے۔ انسان کو کبھی زندگی میں ہارنے نہیں دیتا۔ Nobody can make you happy with yourself first۔ پانی اور نماز ایک جیسے ہیں۔ پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی۔ دونوں کے لیے پیاس کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کے مجھ سے خوشی کی دعا نہ کرنا۔ انسان واحد ایسی مخلوق ہے جس کا زہر اس کے الفاظ میں ہوتا ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ جو اپنی ساری پلاننگ میں کبھی بھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ اگر انسان باہمت بن جائے تو اس کی راہ سے ہر رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ جو دنیا میں دوسروں کی تکلیف دیکھ کر بے حس رہے وہ تو انسان ہی نہیں۔ انسان ہونے کے ناطے دوسروں کے لیے محبت اور رحم دلی کے جذبات رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔